السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناولسٹک دل کے فیصلے ایپیسوڈ نمبر 7۔ آج سے میری کوشش یہی ہوگی کہ میں وائس اوور کروں ساری ویڈیوز میں، اگر جن میں نہ کر سکی تو اس کے لیے معذرت۔ ویڈیوز دیکھنے کے لیے شکریہ۔ شاہزین تمہاری چائے، فرزانہ نے چائے کا کپ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ تھینک یو سو مچ، اس وقت اس کی شدید ضرورت تھی مجھے، شاہزین نے مسکراتے ہوئے ان کی طرف دیکھ کر کہا۔ ماں کو اپنے بچے کی ہر خواہش کا پتہ ہوتا ہے، اور پھر بھی بچے پتہ نہیں کیوں ان سے اپنی باتیں ڈسکس نہیں کرتے، فرزانہ نے افسردگی سے کہا۔ یہ کیا بات کہی امی آپ نے؟ شاہزین نے چونک کر دیکھا تھا۔ صحیح تو کہہ رہی ہوں، تم نے زندگی کا اتنا اہم فیصلے سے اپنی ماں کو آگاہ نہیں کیا، فرزانہ نے سادگی سے کہا۔ امی ایسا کچھ نہیں ہے، میں نے فیصلہ نہیں لیا ہے، صرف اپنی خواہش بتائی تھی بابا کو، آپ کو نہیں بتائی، اس لیے آئی ایم سوری۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے آپ سے بغیر پوچھے کوئی فیصلہ لے لیا ہے۔ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں اتنا بڑا فیصلہ آپ کی مرضی کے بغیر کر لوں گا؟ بالکل بھی نہیں، شاہزین نے ان کی گود میں سر رکھتے ہوئے کہا۔ زین کے اس انداز پر فرزانہ کو بے ساختہ پیار آیا تھا۔ یہ بتاؤ، کیا وہ بھی پسند کرتی ہے تمہیں؟ فرزانہ نے اس کا سر سہلاتے ہوئے پوچھا۔ آپ کے بیٹے کو کوئی ناپسند کر سکتا ہے؟ زین نے شرارت سے کہا۔ آخر بیٹے کس کے ہو؟ فرزانہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر یہ بتاؤ کس دن چلیں تمہاری ہونے والی سسرال؟ فرزانہ نے پوچھا۔ ان کی بات سن کر شاہزین خوشی سے ان کے گلے لگ گیا تھا۔ تھینک یو امی، تھینک یو سو مچ، یو آر دی بیسٹ۔ اب بس تیاری کرو، دن بہت کم ہے، فرزانہ نے کہا۔ شاہزین کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ فرزانہ کے لیے ان کے بیٹے کی خوشی سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں تھی، اسی لیے انہوں نے اپنی خواہشوں کا گلا گھونٹ کے شاہزین کی خوشی میں خوش تھیں۔ شاہزین، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ ہمارا رشتہ ہونے جا رہا ہے۔ عنایہ کو یہ سب ایک خواب جیسا لگ رہا تھا۔ اب تو یقین کر لو شاہزین کی جان، اب دن کم ہیں، تیاری کر لو، اور ہاں پنک کلر پہننا تم پر بہت سوٹ کرتا ہے، شاہزین نے محبت سے کہا۔ اس کی بات سن کر عنایہ بلش کر گئی تھی۔ پر فائدہ کیا، آپ کون سا ساتھ آئیں گے؟ عنایہ نے اس کو چھیڑا۔ کیوں نہیں آؤں گا، بالکل آؤں گا میری جان، اب وہ پرانا دور گیا، اب تو لڑکے ہر رسم میں موجود ہوتے ہیں۔ ہائے کاش رخصتی بھی ہو جاتی، شاہزین نے کہا۔ بس زیادہ فری نہ ہوں، اب میں فون رکھ رہی ہوں، ثانیہ آ رہی ہے، اوکے خدا حافظ۔ اس نے بہانہ بنا کر کال کٹ کی تھی۔ اس کی اس حرکت پر زین مسکرایا تھا۔ ہائے کیسے گزریں گے یہ دن، زین نے خود کلامی کرتے ہوئے کہا۔ اتوار کا دن تھا۔ فرزانہ اور صبا صبح سے ہی تیاریوں میں لگی ہوئی تھیں۔ انہوں نے شاہزین کا رشتہ لے کر جانا تھا عنایہ کے ہاں، اور انہوں نے یہ بات گھر میں کسی کو بھی نہیں بتائی تھی۔ وہ سب کو سرپرائز دینا چاہتے تھے، جبکہ عنایہ حرین کو بتا چکی تھی۔ عباد صاحب ناشتے سے فارغ ہو کے چائے پی رہے تھے اور ساتھ ساتھ اخبار کا مطالعہ بھی کر رہے تھے۔ جبھی ان کے نمبر پہ کال آئی۔ ہیلو، کیا؟ مگر کیسے ہوا یہ سب؟ کون سا ہاسپٹل؟ میں ابھی آتا ہوں۔ دوسری طرف سے کچھ ایسا کہا گیا تھا جسے سن کر عباد پریشان ہو گئے تھے۔ تھوڑی دیر میں انہوں نے یہ خبر پورے گھر میں پھیلا دی تھی اور وہ سب ہاسپٹل کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ گھر کے سارے مرد اور عورتیں ہاسپٹل گئی تھیں، جبکہ لڑکے اور لڑکیاں گھر میں تھے سوائے شاہزین کے۔ بیٹا اب کیسی طبیعت ہے وردہ کی؟ اور اسے ہوا کیا اچانک؟ وہ تو بالکل ٹھیک تھی، عباد صاحب نے عشا سے پوچھا جس کا خود رو کے برا حال تھا۔ اچانک ہی ان کا بی پی شوٹ کر گیا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ماموں جان، ڈاکٹر نے کہا ہے ان کے لیے آنے والے کچھ گھنٹے بہت امپورٹنٹ ہیں، عشا نے روتے ہوئے کہا۔ اچھا تم پریشان نہیں ہو میری بچی، اللہ بہتر کرے گا، سب پریشان نہیں ہو، عباد صاحب نے اس کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ باقی سب بھی عشا کو تسلی دے رہے تھے۔ شاہزین الگ پریشان کھڑا تھا کہ آج تو اس کا اتنا بڑا دن تھا اور آج یہ سب کچھ اچانک۔ یہ بتاؤ اعجاز کہاں ہیں؟ عباد صاحب نے عشا کے والد کا پوچھا۔ بابا کچھ میڈیسن لینے گئے ہیں مما کی، عشا نے بتایا۔ اتنے میں ہی ڈاکٹر راؤنڈ پر آئے تھے۔ ڈاکٹر صاحب میری سسٹر کی طبیعت کیسی ہے؟ عباد صاحب نے پوچھا۔ دیکھیں پیشنٹ کے لیے آنے والے کچھ گھنٹے بہت امپورٹنٹ ہیں، اور اسی دوران ان کی طبیعت صحیح رہی تو انشاءاللہ آگے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، آپ لوگ دعا کریں، ڈاکٹر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر کی بات سن کر سبھی پریشان ہو گئے تھے۔